اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی فاش غلطی کر چکے ہو کہ میں بیچ دیتا انہیں۔ اس کے دو ٹک انداز میں کہنے پہ اس کا دل ڈوب گیا۔ برا، تھینک یو سو مچ مرینا، متشکر ہوں اس کی اتنی جلدی مان جانے پہ، جبکہ اس کی جان لبوں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ اور آپ نکلی کتاب اٹس اوکے، اس نے نپتولے انداز میں روکا اور الوداع کلمات کہتے موبائل رکھتے اس کی جانب پلٹے بغیر حکم جاری کیا، پیکنگ کر اپنی ہاتھ چھوڑ آتا ہے۔ اس کے سرد لہجے میں اتنی ٹھنڈ سی تھی کہ اس کا روما سرد پڑ رہا تھا۔ شاہ پلیز لسن، اسے باہر نکلتے دیکھے اس نے بے ساختہ پکڑا۔ اس کا اٹھایا گیا قدم اس کی پکار پہ وہیں رک گیا۔ مگر تم جو پکارو جان حاضر، انا بھول جاؤں غرور واروں، میں نے بابی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آتی بولی، اوکے آپ پیکنگ کریں اب۔ اس نے اسی انداز میں کہا تو اس کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھیگتی آنکھوں اور روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ جو لاشعوری طور پہ اس کی دیوانی محبت اور جنونیت کی عادی ہو چکی تھی، اس کے لیے اس کا یہ لب و لہجہ، یہ ناراضگی اور بے رخی جان نکالنے کے در پہ تھے۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے ایسی کاردار نظر سے اسے دیکھا کہ اس کا دل گہری کھائیوں میں جا گرا اور آنکھیں جل تھل ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بابی پوچھا آنا یا نہیں؟ میں نے کہا کہ شاہ کہتے ہیں دن کو جانا رات نہیں رکنا۔ وہ مجھے تانگ کرنے کو ایسا کیا پلیز۔ وہ بے ساتھ اس کے سینے پہ سر ٹکائے رو پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مجھے آپ کی ناراضگی مار ڈالے گی پلیز شاہ۔ وہ جو اس کی ناراضگی کا سوچ کے دموع ہوئی جا رہی تھی، ضبط کھوتی نہ جانے کون سے انکشافات کرنے لگی۔ وہ یوں ہی بھینچے لبوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پلیز ایسا نہ کرے، میں نے کہیں نہیں جانا، کبھی بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے پلیز شاہ۔ وہ بلکتی جا رہی تھی، اس کے لفظ اور تسلی کے لیے تڑپتی بولی۔ اس کا ایسا رویہ اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھوتی اسے اپنے گرد ایک ساتھ شکنجہ محسوس ہوا جو اس کے رگوں پہ میں اترنے لگا۔ وہ ایک دم سکون ہوتی چلی گئی، گویا کہ یہ لمس اس کے ہر مرض کی دوا ٹھہرا ہو۔ تو آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ جی، اس نے لرزتی آواز میں کہتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تو اس کے کھلے گریبان سے ٹکراتا اس کا ملائم چہرہ حد جہان کے اندر جذبات کا ایک ایسا سمندر لے آیا جس کے اندر وہ سرشاری اور خماری کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ اسی سرشاری اور خماری میں بہتے ہوئے اس نے بازو مزید بھینچے تو اسے لگا کہ وہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی، ساری دنیا سے کٹ کے رہ سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ لمحہ با لمحہ آج دینے لگا۔ اس کے ہتھیار میں اس کی گرم سانسوں کے دائرے میں قید وہ کامتی اور دھڑکتی سانسوں کے ساتھ مشکل کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی دروازے پہ ہوئی زوردار دستک نے ان فسوخیز لمحوں کا فسو توڑ سا ڈالا۔ اس کے ماتھے پہ شکنوں کا جال سا بچھنے لگا اور چہرے پہ غصے کی سرخی چھانے لگی۔ دستک سن کے اس نے اس سے پرے ہٹنا چاہا لیکن گرفت مضبوط تھی ابھی بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کے بمشکل اس سے دیکھنا چاہا جب آنکھوں پہ ایک سلگتا سا لمس اس کی بوجھل پلکوں کو مزید بوجھل سا کر گیا۔ ان کو اذیت دینا بند کرے ورنہ سود سمیت حساب لیا جائے گا کہ یہ سب آپ کے پاس میری امانت ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے لو کو چھوا تو وہ لرز گئی۔ اس کی بات پہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ ابھی آپ کی بابی سے پرامس کیا ہے، اب جانے کی تیاری کہ اسے حصار سے آزاد کرتے وہ بولا تو اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اوکے وہ بعد میں فائنل کرتے، پھر ابھی آپ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اور چیخ پڑی دروازے پہ زوردار دستک ہوئی پھر سے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اوکے اس کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں اور رونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ میں وہ کروں گا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کے سرد زمانی انداز میں دی گئی دھمکی پہ اس کا چہرہ قرمزی سیاہ ہو گیا۔ اس نے فوراً چہرہ صاف کیا اور بکھلاتی روح بدل گئی۔ کتنا مشکل کام ہے یہ شاپنگ۔ اس نے آتے ہی شاپنگ بیگ صوفے پہ پٹکتے ہوئے پھینکتے ہوئے دہائی دیتے بغیر سب کو دیکھے وہیں صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھتے آنکھیں موندی۔ اس کے ساتھ آتی سالے دوریا اور الینا سربراز کی لاؤنج کی صورتحال دیکھے میں تو کہتی کہ شاپنگ ساری دلہن خود ہی جا کے کرے، قسم سے واقعی سب فضول میں تھک جاتے ہیں۔ اس نے پھر سے ہانک لگائی۔ ایسے کہہ رہی ہے جیسے ادھر شاپنگ ہو
شاپنگ ہوئے مخلوق کرتی یا تم بغیر شاپنگ کے رہتی؟ علینا نے اس کی آنکھیں کھلوانے اور سیدھا بٹھانے کو اس سے چپل لگاتے کہا، لیکن وہ جو حقیقتاً تھکی ہوئی تھی اسی طرح لیٹی تھی۔ تھینک گاڈ ہمارے گھر موسٹلی شاپنگ گھر بیٹھے ہی ہو جاتی ہے، باقی مما لوگ خود ہی کر آتے ہیں، اور میری شاپنگ اللہ بھلا کرے، میرے میاں اور ساس بہت پیاری کرتے ہیں، اس نے انہیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بے پرواہی پہ سب نے کب افسوس ملا، وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ یلو فلیپر میرون اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس بالوں کو عجیب و غریب سا جوڑا بنائے، انفیکٹ بالوں کا کچومر بنائے جس میں سے آدھے بالوں کی لٹیں باہر نکلی تھی۔ وہ بے پرواہی سے دوپٹہ لیے صوفے پہ ٹانگیں پھیلائے نیم درازی، وہ نیند میں ڈوبنے ہی والی تھی جب اس سے چہرے پر گہری پرتپش سے نگاہوں کا احساس ہوا۔ اس نے سرخ بوجھل آنکھیں کھولتے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، دائیں جانب کو دیکھتے ہی اس کا دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ وہ صوفے پہ اپنی شاندار شخصیت سمیت براجمان تھا، اس کی چمکتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ جھجکتے ہوئے سیدھی ہوئے، اسے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور ایک خاص جلوے میں نظر سب بابیوں پر ڈالی، گویا یہ سب ان کا ہی قصور جیسے آپ کا بھائی۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا، میرے تو خیال میں 33-35 سال ہو ہی گئے ہیں، باقی یہ بہتر جانتے ہیں۔ اندر آتے ولی نے اس کا سوال اچکتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ دانت کچکا کے رہ گئی۔ آپ سے کس نے پوچھا؟ اس نے غصے سے اسے گھورا جو جہاز سے مل کر آ رہا تھا۔ توبہ کیا زمانہ ہے گیا ہے، شوہر کے آتے ہی بھائی کو پرایا کر دیا۔ اس نے گویا گہرا افسوس کیا۔ اس کے اس جملے میں وہ سرفراز سی گئی۔ ویسے لیزے کبھی کبھی خیال تو آتا ہوگا کہ کتنا بوڑھا شوہر ہے میرا۔ اس نے آنکھوں میں بھرپور شرارت لیے سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال پوچھا تو سب کے لبوں پہ مسکراہٹ سے مچلنے لگی جو بامشکل روکی گئی۔ اس کا سوال سن کے اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کون ہے بوڑھا؟ وہ تو نہیں آپ خود ہوں گے، اور آپ جائیے یہاں سے خبردار، جو میرے دوست سے شادی کے جا کے کرے خود کسی بڈھی سے شادی۔ وہ لال ببوکا ہوئی تو سب کا مشترکہ چھت پر کہہ کر اس سے ہلچل سا کر گیا۔ واللہ جہان بھائی، آج آپ کی بیگم پہ پکی بیویوں والی روح آن سمائی ہے۔ اس نے پھر شرارت کی تو اب کی بار اس نے کچھ کہنے کے بجائے اسے ہونہار نظروں سے گھورا تو سب بے ساختہ ہنسیے۔ علیزے ریڈی ہو جاؤ، جہان آپ کو لینے آیا ہے، مرینا نے اطلاع دیتے حکم بھی دیا۔ اس کی بات پہ بھی اس نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں کی شدت برداشت نہیں کر پائے گی۔ او تو آپ اس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اس کا پھر سے چٹکلا آیا جو اس سے آگ لگا گیا، لیکن اس نے اس کی موجودگی کی وجہ سے کنٹرول رکھا۔ جی انفیکٹ کچھ دن تک مہندی کا فنکشن ہے تو ان کی موجودگی لازم، اس نے محسوس انداز میں جواب دیا تو وہ سر ہلا گیا۔ بہت اچھا یہ ساتھ میں تو تنگ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے اپنی ہونے والی نصف بہتر سے بات بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ اس نے بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور وہ جو اڑ کے اوپر جانے لگی تھی وہ پلٹی اور دونوں مٹھیوں میں اس کے بال اتنی زور سے بھینچے کہ وہ کڑا اٹھا۔ آپ نے بتایا انہیں اپنے آنے کا؟ اس نے باہر دیکھتے اس سے سوال کیا کہ ان کی کل رات کو ہی بات ہوئی تھی۔ اچانک پروگرام بنا رکنا تو تھا اپنے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے اسے جواب دیتے جواباً سوال کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں تو میں نے ویسے پوچھا، لیکن بولنے کے بعد اپنی بے ساختگی پہ ہلچل سی ہوگی۔ تبھی گاڑی ایک خوبصورت سے فارم ہاؤس کے ایریے میں جا رکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ باہر تو آئیے پھر بتاتا ہوں، اس نے اس کی طرف آتے کہا۔ وہ باہر آئی تبھی ایک اور گاڑی وہاں آ کے رکی اور خان باہر نکلا۔ السلام علیکم بابی میم، کیسی آپ؟ اس نے اسے پوچھا تو وہ مسکرا کر السلام کا جواب دیتی بولی، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اس کے سوال پہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور جہاں کی طرف متوجہ ہو اس کے کان میں دھیمی آواز میں نہ جانے کیا کھسر پسر کرنے لگا۔ ہم ادھر کیا کرنے آئے؟ جب ان کی گفتگو لمبی ہو گئی تو اس نے اکتاتے ہوئے بے چینی سے اپنا سوال دہرایا تو جہاں فوراً متوجہ ہوا خان کو کچھ کہتے اس کی طرف پلٹا، اسے لیے اندر کی جانب بڑھتے بولا، کسی نے یہ جگہ لینی ہے اور کسی نے یہ جگہ دینی تو اسے دیکھنے آئے۔ اس نے مختصر بتایا بتا سر ہلا کہ کوئی کیوں اتنی پیاری جگہ دینا چاہتا ہے۔ سب کچھ گھومنے کے بعد جب وہ پچھلے ایریے میں آئے تو وہ زور سے بولی تو وہ ٹھٹکا۔
آپ کو یہ جگہ پسند آئی؟ اس کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں بہت۔ وہ سامنے پھولوں کو دیکھتے مسمرائی سی بولی۔ اوکے تو یہ جگہ ہم خرید لیتے ہیں۔ آپ کو پیچھے سے اپنے ہزار میں لیتے وہ بولا۔ لیکن ہم ادھر کیوں؟ اس کے لمس سے کسمساتی وہ بولنے کو تھی جب اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے سرگوشی کی۔ ہم یہ ہالیڈیز پوائنٹ کے لیے لیتے ہیں تاکہ چھٹیوں میں اپنے 24-25 بچوں کو لے کے آیا کرے۔ اس کی بات پہ اس نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا۔ یہ سب اس کی سوچ اور پلاننگ میں دور تک نہ تھا۔ اس کا دل یوں دھڑکنے لگا گویا سینہ توڑنے کے در پہ ہو۔ 26 بچے، ہمارے 26 بچے۔ اس کے حلق سے لرزتی کانپتی آواز تصدیق کرنے کو نکلی۔ اس کا رنگ سرخ ترین ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل ہمارے بچے، کچھ آپ جیسے، کچھ میرے جیسے۔ اس نے بھرپور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس کا دل سکڑ سا گیا گویا کہ اس نے ان کے بے رنگ سے رشتے میں رنگ بھرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ نہیں مم، مجھے اتنے بچے نہیں، وہ ڈانٹ کے کہتی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلیے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، بٹ میرا ارادہ یہی ہے۔ اس کی بات اس کے پسینے چھوٹ کے اس نے بوکھلاتے اسے دیکھا لیکن اس کا چہرہ مکمل سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اس کی کنکار پہ گڑبڑا گئی۔ سر، اس سے زیادہ کچھ دیکھنا سننا میرے لیے برداشت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہان کی مسکراتی شریر آواز نے اس کے چودہ طبق روشن کر دیے۔ وہ سرو چہرے کے ساتھ ان کی سر سے نکلتی اندر کو بھاگی۔ آج ماویہ زینی و مہرو کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ ساتھی نکاح کی تقریب بھی تھی۔ اورنج شرارے، بلو اور یلو شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ لیے وہ آج پہلی بار اس گیٹ اپ میں آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں میچنگ بڑھ کے چوڑیاں پہنے اور گجرے سجائے، لائل سے میک اپ میں لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے، ان میں موتی کے پھول لگائے۔ جب سجی سی باہر کو نکلی تو پہلا ٹکرا ماما اور چچی سے ہوا۔ ٹکراؤ ماما اور چچی سے ہوا۔ ماشاءاللہ آج لگ رہی ہے میری بہو سہاگن۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ڈیرو دعاؤں کے ساتھ اسے گلے سے لگائے تو وہ چم سی گئی، رنگن میں سرخیاں گلنے لگی۔ آج ہمارے بچے کی ہے نہیں، بیگم نے انہیں بہکانے کی فل تیاری کر رکھی ہے۔ چچی کی زبانی بات پہ اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے پلکیں اٹھائیں تو دل تھم سا گیا۔ وہ سامنے ہی وائٹ شلوار سوٹ پہنے، گلے میں بلیک شال پہنے اسے پرشوق اور گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نگاہوں سے گھبراتی دانستہ طور پہ وہ ماما کے پیچھے چھپی۔ وہ کل رات کا غائب ہوا ابھی اس کے نگاہوں کے سامنے آیا تھا، جس کی ناراضگی دکھانے کو لاشعوری طور پہ ماما کے پیچھے چھپی۔ ارے جہاں چچی کی نگاہ اس تک گئی تو اس نے فوراً آواز دی۔ اس سے عادت تھی کہ اس کے دل کو پتنگیں لگے اور بھاگنے کو پر توڑنے لگی۔ کدھر غائب ہو کل سے اتنی پیاری بیگم کو چھوڑ کے؟ انہوں نے آتے ہی کان کھینچے۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انفیکٹ کچھ دیر منظر سے ہٹا تھا۔ ابھی کے لیے حکم۔ نگاہیں اسی پہ مرکوز کی اس نے سوال کیا جو انگلیاں چٹاتی بے چین کھڑی تھی۔ علیزے پیاری، اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا بول کے اس سے پوری تقریب میں بچنے اور چھپنے میں مجبور کرتی تھی، وہ بول اٹھی۔ ماما میں مہرو اور زینی کو دیکھ آتی تھی اور پھر ان کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلی۔ اپنے عقب میں اسے چچی کی شریر آواز سنائی دی۔ جہان ابھی تک علیزے تم سے شرماتی ہے، افسوس ہے تم پہ۔ انہوں نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔ جہان کا جواب سننے سے پہلے وہ کمرے میں گھس گئی۔ ماشاءاللہ چشمے بدور، پریاں کدھر سے اتری ہیں آج دونوں کو دیکھ کے وہ بے ساختہ بولی لہجے میں بزرگانہ سی شرارتی۔ نہ کرے بھابھی، آج آپ سے پکی والی بھابھی کی فیلنگ آ رہی ہے، زینی نے چیمتے ہوئے کہا۔ پھپھے کٹنی بھابھی کی۔ مہرو نے اپنے ہول سے باہر نکلتے ٹکڑا لگایا تو وہ ایک پل کو چیمے۔ انفیکٹ اسی کی تیاری کر رہی ہیں، اس نے شرارت جاری رکھتے کہا۔ علیزے ان کو لے آئیے باہر۔ آئی نے آواز دی تو اس نے انہیں کھڑا کیا اور سب سیٹ کیا۔ پھر اچانک باہر سے محد، آریان، طلال اور زوریز آگے اور انہیں زرتاری آنچل کے سائے میں انہیں باہر لے جانے لگے تو ایک دلہن کا دل خوش کن خیالات کی زد میں تھا جبکہ مہرو کی حسیات گویا مردہ ہو رہی تھی اور تب اس کے احساسات کر لانے لگے جب اس نے سامنے اسٹیج کے بائیں جانب نیچے کھڑے ملکہ سے حلیے میں ہان کو دیکھا۔ اس کی نظریں اسی پہ جمی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ایک بال کو اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ
بھولتی اس کے سینے سے جا کر لپٹ جائے اور سب دکھ درد اسے کہہ سنائے، لیکن وہ ہولی سے چلتا ان کی جانب آیا، اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی اور تب اس کا دل ڈوب گیا جب وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھا، اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا، شادی مبارک ہو مہرما شاہ، بلکہ یہ مبارک نہیں ہوگی کیونکہ یہ کسی اور کے لیے سجائی گئی ہے۔ مہرما شاہ، اس جرم کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج وہ شاید ساری مصلحتیں پار کرنے کو تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگی ایک ہی گردان سے، شادی مبارک ہو مہرما شاہ، مہرما شاہ، مہرما شاہ۔ وہ جو اس کی منت سماجت پہ بھی اسے ایسے مخاطب نہ کرتا تھا، آج اس موڑ پہ کیوں؟ اس کا دل نوحہ کن ہوا۔ اسے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا، کس نے اسٹیج پہ بٹھائے، کون کون پاس آیا۔ وہ تو تب حیثیت، ہوش و دل و جان کچھ فاصلے پہ کھڑے اس بے مہر کو سونپ پائی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ جو بہت پرجوش سے پہلی دفعہ اس رونق کو دیکھ لی تھی۔ بائیں کان میں ہو سرگوشی پہ بکھلائی کہ پلٹی تو پاس کھڑے آریان سے نظریں ٹکرائی۔ اسی کی بات پہ وہ چمکے اور رخ پر پلٹتے خود کو کمبوز کرتے بولی، تھینک یو۔ اس کی جانب سے رخ پلٹتے بھی اس کی نگاہ خود پہ محسوس کرتی جو اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ نگاہ کب تک ہوگا؟ اس کو خود سے بیگانہ کرنے کو اس نے دوسری جانب توجہ کروائی۔ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لالے کی پتہ نہیں کیا لاجک کہتے ہیں کہ پہلے یہ رسم کرے، نکاح لیٹ نائٹ کرنا ہے۔ اس نے اس کی پرابلم سمجھتے اس کی جانب سے نظریں ہٹا کے جواب دیا، اوکے میں ماما کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ اس کا جواب سننے بغیر مرینا اور زہرا بیگم کی طرف چلی گئی۔ تقریب کا اہتمام شاہ مینشن کے وسیع لان میں ہی کیا گیا تھا۔ رسم کا آغاز دادو کر چکی تھی۔ جہان کے اسٹرکٹ آرڈر کی وجہ سے معاویہ کو زینی سے پردے کر کے بٹھایا گیا تھا کہ یہ زینی کی فرمائش تھی کہ لالا وہ تانگ کرتے ہیں انہیں سال پہ بٹھانا، اس کے لیے وہ مہرو کے ساتھ ہی، اس لیے وہ مہرو کے ساتھ ہی، جبکہ معاویہ زینی کی بائیں جانب منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ سب رسم پوری کرتے ہلا گلا کر رہے تھے، یہ سب شور شرابے بھی اس سے ماحول کی جانب لے کے نہ آ رہا تھا۔ علیزے اب آپ آؤ ادھر۔ وہ جو بابی کے پاس کھڑی کھلکھلا رہی تھی، ماما کی آواز پہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلیے محترمہ، سہاگن ہونے کا فرض نبھائیے کچھ۔ لائرہ بابی نے کندھا تھپتھپاتے کہا تو وہ چمکے اسٹیج پہ قدم رکھتے ہوئے رکی جب جہان کو وہاں براجمان دیکھا۔ یہ بات اس کے مائنڈ سے نکل چکی تھی کہ انہیں ایک کپل کی طرح یہ رسم پوری کرنی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زینی کے ساتھ بیٹھے لاریب کی ہدایت کے مطابق رسم شروع کی۔ جب معاویہ کو مٹھائی کھلانے کی باری آئی تو سب کی چیخو پکار پہ وہ ڈر سی گئی۔ معاویہ بڑی بابی ہیں، زور سے کاٹنا۔ ان کے ہاتھ پہ سب اسی طرح کے مشورے دے رہے تھے اور وہ ہاتھ بڑھانے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے بے ساہتا جہان کی طرف دیکھا، گویا مدد کی التجا ہو تو اس نے کھلانے کا اشارہ کیا۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ معاویہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے کندھے پہ زوردار دباؤ محسوس ہوا۔ وہ لتا کے رہ گیا، اس دباؤ کی چھپی دھمکی سمجھ گیا اور شرافت سے سویٹ کھا کے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا یار معاویہ، یہ کیا کیا؟ سب نے افسوس کا اظہار کیا۔ کیا بات کرتے ہو یار، ایک تو ان کے ہٹلر شوہر کو ساتھ بٹھا دیا، پھر یہ بھی ڈیمانڈ کہ ان کی بیگم کو کاٹو نہ۔ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ اس کے جھل کے کہنے پہ سب کے کہہ کے چور گئے۔ بیٹا یہ ادھر سائن کرے۔ آپ وہ ساکت بیٹھی تھی، ایجاب و استقاب ہو چکے تھے اور وہ اس طرح ساکت و بے حس بیٹھی تھی، یہ تک نہ جانتی تھی کہ جس کے ساتھ پوری زندگی گزار دی ہے، زندگی کر دی ہے، وہ ہے کون، کیسا ہے۔ وہ جو ہی بیٹھی تھی جب جہان کے دوبارہ کہنے پہ ایک رپورٹ کی مانند جھکی سائن کرتی چلے گی۔ اسی طرح جہان نے ہی زینی سے سائن لیتے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ بارات پرسوں تھی، کل مہرو کے دلہے کی مہندی لے کے جانا تھا۔ بابی علیزے کدھر ہے؟ وہ جو مولوی صاحب کو الوداع کہہ کے بامشکل معاویہ سے جان چھڑا کے آیا تھا، اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے پاس سے گزرتے لاریب سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں شاید روم میں ہو یا کہیں۔ انہوں نے بامشکل مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا اور وہاں سے بھاگی۔ وہ اچنبے کا شکار ہوا کہ رسم کے بعد سے وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ پلٹا تو ساکت رہ گیا۔ جسے ڈھونڈتے وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ اس کی آمد سے بے خبر
ٹیبل پہ جھکی موم بتیاں روشن کر رہی تھی۔ موم بتیوں کی روشنیوں میں اس کا ملائم چہرہ دمک رہا تھا، میرون لانگ فراک پہنے جس کا سینے سے اوپر تک کا حصہ نفیس جالی سے مزین تھا اور گلا اور پچھلا حصہ باریک ڈوریوں کی مدد سے آپس میں ملا تھا۔ پہننے وہ اس وقت اس کے دل کی تار چھیڑ رہی تھی۔ کمرے کا خوابناک ماحول، پھولوں کی مہک، مدم روشنی اور سب سے بڑا ملکیت سے احساس جگاتا سامنے کھڑا وجود۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کی جانب بڑھا اور تب بھی وہ موم بتیاں جلا کے سیدھی ہوتی پلٹی تو ایک دم سے اسے دیکھ کے ماچس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گری۔ وہ ہولے سے چلتا اس کے قریب آن ٹھہرا، بہت قریب، اتنا قریب کہ اسے اس کی گرم اور تیز سانسیں اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ قتل کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی گمبھیر سرگوشی پہ اس کا دل لرزنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے بامشکل کہا تو وہ بھرپور انداز میں چونکا۔ وہ آج کا دل بھول چکا تھا لیکن اس زبردست سرپرائز نے اسے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی جانب بڑھا، جب وہ بوکھلاتی پیچھے ہٹی، کیک کاٹے نہ۔ اس نے نظریں چراتے اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ کیک کاٹنے لگا اور پھر اس کی جانب پیس بڑھایا۔ اس نے سونے پڑتے چہرے کے ساتھ ہلکا سا منہ کھول دیا۔ تھوڑا سا کیک کھایا، آپ نہیں کھائیں گے؟ اس نے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا لیکن جو اب چک کے چھڑا گیا۔ کھلائی مجھے، بلکہ آئیے میں خود کھا لیتا ہوں۔ اس نے اس کے لرزتے بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ تب وہ بدک سی سر سے پاؤں تک جنا اٹھی اور روح بدلنے کو تھی۔ جب اس نے ہولے سے اس کا بازو پکڑ تو اسے اپنی اور کھینچا تو اس اچانک حملے سے نہ سمجھ لی اس کی کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ آج یہ دل اس دوری کے لیے آمادہ نہیں، اس لیے فضول کوشش مت کرے، اس نے اس کے کندھے پہ جھکتے کہا تو وہ دہل سے گئی۔ شاہ میں یہ وہ بوکھلائی، آپ بس میرے پاس رہیں۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اس نے بولنے سے باز رکھتے گمبھیر سے فرمائش کی جس نے اسے سر سے پاؤں تک مشک بور سا کر دیا۔ آپ کا گفٹ، وہ بامشکل بولی جب اس نے اس کے بالوں کو ایک سر کرتے سرگوشی کی۔ وہ میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے شولڈر پہ سلگتے لب رکھے تو وہ لرزنے لگی۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آج بہت قریب آپ کے جہاں؟ اس نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ ان ہونٹوں سے آپ کی جان نکالو۔ اس کی اجازت لیتی اس پر پرتپش سرگوشی پہ اس کی جان ہزار طوفانوں کی نظر ہوئی۔ وہ اتنا قریب نہ آیا تھا لیکن اس کی جان لبوں پہ آ سمٹی تھی۔ وہ اس کی اجازت کا منتظر آج بھی کھڑا تھا اور تب ہی اس نے بے تحاشا جھجکتے لرز سے اپنی باہیں اس کے گلے میں حمال کرتے اس کے سینے میں سر ٹکا دیا۔ اس کی پیش قدمی پہ اس نے اس کے سر پہ لب رکھتے اسے زور سے بینچا، اس کے ہلکا سا علیحدہ کرتے ہوئے جھکا، اس کے کانوں سے آویزیں اتارنے لگا۔ اس کے کانوں کی سرح ہوتی لوگ اپنے ہونٹوں سے تسکین پہنچائی۔ یہ سب میری امانت ہے، انہیں تکلیف نہ پہنچایا کرے۔ یہ ہاتھوں پہ لمس چھوڑا، آنکھیں سلگنے لگی۔ یہ رخسار ان کو معتبر کیا گیا۔ وہ لرزنے لگی۔ یہ ہونٹ، اس نے اس کے دانتوں سے کچلتے لبوں کو انگوٹھے سے آزاد کرتے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ ہزار رنگوں میں نہانے لگی۔ وہ جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے پیار سے رنگنے لگا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ اس کی جان اٹکنے لگی، اس کی سانسیں الجھنے لگی، اس کے اندر تلک اس کی سانسوں کی مہک اترنے لگی۔ اس نے اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالا گویا کہ اسے رکنے کا اشارہ دیا ہو، لیکن وہ تب پیچھے نہ ہٹا۔ لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے باہوں میں مقید وہ حواس کونے کا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹا، سیدھا ہوا، پھر گہری پرشوق تپش بڑی نگاہوں سے اس کا سرخ ہوتا تپتا چہرہ دیکھا۔ وہ بھیگے ہوئے لرزتے لبوں اور میچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی اور گہری سانسیں لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جب وہ پھر سے اس کے کندھے پہ جھکنے لگا تو وہ جھٹکے سے پڑے ہٹی۔ چین، وہ یہ واش، وہ بکھلاتی اٹکتی جالنے کو پر تولنے لگی۔ اس کی ایک ہی شدت بڑی گستاخی پہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ابھی اس نے چاہا کہ کسی طور اس کو روک سکے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی پیش قدمی کی وجہ سے اس طغیانی کے سمندر میں بند باندھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ اس بہانے پہ اس نے بازو تھامتے اسے روکا اور اس کے کان میں جھکا۔ اس کی سرگوشی پہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے خون جھلکاتے چہرے کو جھکا اور اس کی نظروں سے محفوظ کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ اس کے کندھوں پہ جمے تھے۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں اس نے اس کے کندھوں پہ لگی ڈوریوں کو ہلکا سا کھینچا۔ وہ سانس روکتے اپنی جگہ پہ رکی،
اگر وہ پیچھے کی جانب ہوتی تو ڈوریاں فراق سے نکل چلی جاتی۔ اس نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ جب اس نے ان ڈوریوں کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھینچتی چلی گئی۔ اس کے ڈوریاں کھینچنے کی وجہ سے اس کا فراق ڈلا کہ اس کے اندر شیب و فراز نمایاں کر رہا تھا، جس کی بنا پر وہ اس سے نظریں ملانے سے قاصر تھی۔ یہ خوابناک سا ماحول دونوں کی دھڑکنوں کے سنگم سے تال میل کرتا ہے، ایک پرفسوس سا منظر کھینچ رہا تھا جس میں ڈوبتے وہ دونوں بہک رہے تھے۔ اسی سرشاری خماری کے ہاتھوں بہکتے اس نے بکھری سی علیزے کو اپنے بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے بڑھتے قدموں سے اس کا دل اچھل کے حلق میں آ لٹکا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جگڑا۔ مجھے نہیں جانا۔ بیڈ پہ وہ انگوٹھے سے بدہوا سی بول اٹھی، تو کیا یہی میری باہوں میں رات گزارنی ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ہونک سی ہو گئی۔ اس کی کھلی آنکھوں پہ لب رکھتا وہ انہیں بوچھل کر گیا اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کے چہرہ فوراً ہاتھوں میں چھپایا۔ ایسی خطرناک اداؤں پہ کنٹرول کریں ورنہ میں حساب بے باک کرنے پہ آیا تو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی گمبھیر زبانی سرگوشی پہ اس کی دھڑکنوں نے وہ شور مچایا کہ سارا ماحول رقص کر اٹھا۔ اس نے اس کے چہرے سے تکیہ کھینچتے اس کے چہرے پہ جھکتے پھولوں کی برسات کی، جس نے جل تھل میں وہ پاگل سی ہوگی۔ بس شاباش، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے چہرہ چھپاتے روح بدلا۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز ہو رہی تھی، دل گویا ہاتھوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے چند جسارتوں پہ ہی پاگل ہو اٹھی تھی، خود کو کمپوز کرنے میں مگن تھی۔ جب اس نے اپنی کمر سے فراق سرکتے محسوس کی، اس کی سانسیں تھمی۔ اس کے بعد اس نے سلگتے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ اس نے دونوں مٹھیوں میں فراق کو دبوچا، زور سے آنکھیں بند کی۔ شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ڈوبی آواز ابھری۔ اس کے لیے اس خوابناک ماحول کو برداشت کرنا مشکل ترین کام تھا۔ لگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ میری تقریباً 6 سالوں کے حساب بات کرنے کا وقت ہے۔ 5 سال میں آپ سے دور تڑپتا رہا، 1 سال آپ کے پاس رہ کے میں سلگتا رہا۔ اس نے ماتھے پہ لب رکھے۔ تو اب یہ ان 6 سالوں کے حساب سود سمیت واپس کرنے کا، وصول کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لبوں نے رخساروں پہ پھول کھلائے۔ یہ وقت ہے اس جنونیت و دیوانگی کے اظہار کا جس میں تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ ہلکا سا اٹھاتے اس کے لرزتے لبوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھتے کہا، یہ وقت ہے محبت کے اظہار کا۔ لب اس کے کندھوں سے ہلکا سا نیچے سبت ہوئے اس نے بے ساہتا اسے تھاما۔ یہ وقت ہے عشق کے معراجوں کو چھونے کا۔ اس کا دل ایک پل کو ساکت ہوا اور پھر یوں دھڑکا کہ اس سے لگا کہ اس کے قریب جھکا وہ بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور لیمپ بجھاتا اس کی اور جھکا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں گھساتا وہ اس کے کان میں جھکا۔ بہت شکریہ میری جان، اس اعزاز اور پیش قدمی کے لیے، میری محبت کو قبولیت دینے کے لیے۔ ابھی میری محبت کے مظاہرے برداشت کرنا آپ کی مجبوری ہوگی۔ اس کے بدن پہ جا بجا پھول کھلاتا اسے معتبر کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ ایسا بقا ہے جسے زوال نہیں۔ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے آپ۔ اس نے محبت کی انتہا کر دی۔ اس کی شدت نے اس کی آنکھوں سے ہلکی سی نمی بھر دی۔ اس کی شدت کے ساتھ اس کی سانسیں اور دھڑکنیں تیز اور مدھم ہو رہی تھی۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی، ان کے صبر کا پھل تھا۔ بہت صعوبتوں اور مشکلوں کے بعد ان کے لیے ایک تحفہ تھی، جس میں لمحہ بہ لمحہ وہ بیکتے جا رہے تھے اور جہاں سے محبت کی تلاطم خیز سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا اور بے بسی سے ڈوبتی بیکتی چلی گئی۔ وہ بابا مجھ کر کچھ دیر پہلے ہی نیند کی وادی میں اتری ہی تھی کہ کسی کی پرتپش لمس کی وجہ سے اس کی آنکھ پڑتے کھلی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنا چاہا تو سامنے نظر آتے چہرے کو دیکھے اس کے حلق سے چیخ نکلی، جسے اس کے مضبوط ہاتھ نے حلق میں ہی دفنا دیا۔ چلائیے مت محترمہ، بدنامی کا خوف آپ کو ہوگا، مجھے نہیں۔ اس کی سرد آواز اس کے رگوپے میں سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے پل پل اجمی بن کے مل رہا تھا، اور اب بھی اس کے کمرے میں آدھی رات کو موجودگی اس کے لیے باعث خوف و بدنامی تھی۔ وہ کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگی اور التجائیہ اسے دیکھنے لگی کہ اس کے لبوں کو اس قید سے چھٹکارا دے تو اس کے سم سے مطمئن ہوتا وہ ہتھیلی اٹھا کر کیا کرنے آئے ہو، اس وقت نکلو اب یہاں سے۔ وہ اپنے خوف اور کمزوری پہ قابو پاتی غصے سے دبی دبی سی چیخی، مبارک دینے آئے ہو۔ نے کہا کہ اس کے
بالکل قریب جھکتے ہوئے بولتا، وہ اس کی جان لبوں پہ اٹکا گیا۔ کچھ پل ساکت رہنے کے بعد وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور اس کے بامشکل دھکا دیتی خود پھرتی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھ سے اترتی اس نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچ اسے بیڈ پہ گھسیٹا۔ خدا کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی مبارک، نہیں دکھاؤ مجھے اپنے یہ روپ۔ وہ پھٹ سی پڑی جب اس کی باتوں کے جواب میں وہ اس کے ماتھے پہ جھکا محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ شادی مبارک اور مہر ماپندی۔ اس کے کانوں میں سور پھونکتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ہاری سی چال بیٹھی رہی کہ جیسے سب کچھ لٹا چکی ہو۔ اس کا ہاتھ میں کان کے انداز میں اپنی پیشانی پہ گہا جہاں ابھی بھی اسے جلتا انگارہ سا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی احساس کے پاتے وہ اندھے منہ چہرہ چھپاتی رو پڑی۔ کیوں یہ داغ دے گے مجھے؟ ساری زندگی کی کسک اس کا بلکنا اب شاید زندگی بھر کے لیے تھا۔ اگلی صبح بہت روشن، بہت سے خوشگوار رنگوں سے سجی تھی۔ میں ضدی تھا، انا پرست تھا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ اس نے کروٹ بدلتے دھیمے سے آنکھیں کھولتے ماحول دیکھنا چاہا، لیکن پھر نیند کے ہاتھوں مجبور ہوتی دوبارہ پلکیں موند گئی۔ اس کی نیند تب باغ سے اڑی جب اس نے اپنی گردن پہ وہی سلگتا لمس محسوس کیا جس نے اسے ساری رات اپنے سائے میں رکھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے دیکھنا چاہا تو اسے خود پہ جھکا مگر پایا۔ پتنی صبح یہ دیکھ کر مرنے لگی کہ یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ مارننگ۔ اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کے وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تو وہ ہلکا سا بولتی اٹھنے لگی۔ لیٹی رہی ابھی؟ اس نے اس کے دلکش رنگوں سے سجے شرم سے لپٹے چہرے پہ نگاہ ڈالتے کہا، جبکہ وہ اب اس کے سامنے لیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے اس کے اٹھتے ہی فوراً خود کو سمیٹے اٹھ کے بیٹھی، لیکن اس کے اس بھاگنے کی کوشش کو ناکام بناتے وہ اس کا بازو تھامتے اس کی پوچھ سینے سے لگا چکا تھا۔ یہیں رہی فی الحال، اس نے چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے کہا۔ نیچے جانا ہے، شادی کا ماحول ہے، لیٹ ہونا اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بامشکل بات مکمل کی۔ اس کے لیے اس کی نظروں کا سامنا اسے بے تحاشا قربت میں جان جوکھوں کا کام تھا۔ اتنی سیانی باتیں ہے نا؟ اس نے اپنے محسوس انداز میں اسے چیرا تو وہ بے ساہتا بول اٹھی، بابی کہتی ہے جو بیوی شوہر سے پیار کرتی ہے وہ گھر سے پیار کرتی ہے، وہ سیانی ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے انداز میں اتنی بے ساختگی اور معصومیت تھی کہ وہ خود بے ضبط کھوتا اس کی گردن پہ لب رکھتا بولا، نہ کرے لیزے، نہ کرے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ صبح ہے یا رات۔ اس کی گمبھیر سرگوشی کی تہ میں اترتے ہی وہ بدکتے ہوئے بکھرے لباس کی پرواہ کیے بغیر واش روم کی سمت بھاگی، جبکہ پوچھ پہ اس کا دھیما سا کہکہ سنائی دیا۔ جب تک وہ شاور لے کر نکلی وہ موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی مصروفیت کو دیکھتے اس نے تشکر کا سانس لیتے تولیے سے بال آزاد کرتے برش اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے کھڑے عکس کو دیکھے برش چوٹ کے نیچے جا گرا۔ اس کی نگاہیں اس کے شبنم کے قطروں سے سجے چہرے پر مرکوز تھی۔ بھیگی زلفوں کے جھرمٹ میں اس کا بھیگا سا چہرہ اس کی توجہ سمیٹ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے بال ہولے سے مٹھی میں جگڑتا بولا، کیوں ہیں آپ میرے لیے لازم و ملزوم؟ کیوں آپ کو دیکھ کے زندگی کا احساس ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کی جان لیوا سرگوشیاں اور پرتپش قربت اس کی سانسیں اکھاڑنے لگی۔ وہ تو اس کی رات کی جنونی خیزیوں سے گھبرائی ہوئی تھی، ابھی پھر سے اسی قربت کا احساس اسے دہکا سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ستارے گردش میں لاتا، دروازے پہ ہوئی دستک پہ اس نے شکر کا سانس لیا۔